بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آج مریم نواز نے ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خاردار تاروں کے پیچھے کھڑے ہو کے جو خطاب کیا، اس دوران آپ کی کال آئی تھی مجھے اور آپ نے کہا ٹاسک پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ناظرین کو بھی بتائیے یہ کون سا ٹاسک ہے جس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، ٹاسک کا ایک تو، اور دوسرا وہ ننھی منی خواہشات ہیں جو اس وقت مریم بی بی کے دل میں پھل پھول رہی تھیں، اور انہوں نے وہ خواہشات جو ہے وہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے سامنے رکھ دیں۔ خواہشات میں آپ کو سناؤں گا، اور یہی وہ ٹاسک ہے جس ٹاسک کے لیے مریم بی بی اس وقت بالکل سر توڑ کوششیں انہوں نے اس کا آغاز کر دی۔ اور ایون جو مسلم لیگ نون کا آفیشیل چینل ہے اس پہ اگر کوئی شخص جا کے، ویسے تو اس کے ویوز کوئی زیادہ نہیں ہیں، جب میں نے دیکھا تھا تو یہ جو 6 ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں ان کے کل ملا کر 109 ویو بنتے ہیں۔ 109 ویوز، 109 لوگوں نے پی ایم ایل این کے آفیشیل چینل پر ان 6 ویڈیوز کو دیکھا ہے۔ لیکن وہ جو ٹاسک ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ان خواہشات سے ریلیٹڈ ہے جو مریم بی بی نے سامنے رکھ دی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مریم بی بی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہیں، تنظیمی کنونشن جن کو وہ کہہ رہی ہیں، اس میں زور لگایا جاتا ہے کہ پورے ڈویژن سے لوگوں کو بلایا جائے، ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، حاضری رجسٹر رکھا ہوتا ہے، براہ راست اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ لندن سے ہو رہی ہوتی ہے۔ میاں صاحب کو جلسہ ختم ہونے کے بعد رپورٹ جاتی ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے، اور جو تنظیمی عہدیدار ہیں وہ آئے کہ نہیں آئے، کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ تنظیمی کنونشن، اگرچہ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلسے کا تاثر جائے اور مجمع زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو، لیکن مجمع سے زیادہ اس وقت میسیجنگ میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فیصلے مجمع کی بنیاد پر ہونے ہوتے تو خان صاحب کب کا ان کو کھا پی گئے تھے، جو خان صاحب نے جس طریقے سے لوگ اکٹھے کیے۔ لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے کہ جب نواز شریف کے پاس بھی مجمع اکٹھا ہوتا تھا، جب بے نظیر کے سامنے بھی اکٹھا ہوتا تھا، جب اور بھی کسی لیڈر کے سامنے اکٹھا ہوتا تھا، جب جس کے سامنے اکٹھا ہوا ہے، ویسے تو خان صاحب جیسا مجمع کسی نے نہیں اکٹھا کیا، لوگ جتنے ان کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے، جڑے، اتنے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں جڑے، لیکن اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے ہوتے ہیں ان بنیادوں پر جن بنیادوں پر مریم بی بی جو ہیں وہ اس وقت اپنی کیمپین کر رہی ہیں۔ اور کیمپین میں بھی نا دیکھیں ایک تاثر ہے، مریم بی بی جو ہے وہ پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے، بہت شرل لا کے، اپنی آواز میں بہت زیادہ کرختگی لا کر وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جائے جیسے کہ ایک بہت ٹف وومن ہے، بات میں دم ڈالتی ہے، ایک بہت ٹف وومن ہے جو یہ پیغام جو ہے وہ پٹ اکراس کر رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ملکہ ترنم نور جہاں، ان کو ملکہ ترنم کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ نوٹس ہوتے ہیں، بہت ہی جہاں پر پچ کو آپ نے بلند لے کر جانا ہوتا ہے آواز کو، وہ اتنا ایفرٹ لیسلی، اتنے سہل انداز میں کہ لگتا نہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے کہ بہت کاوش کر رہی ہیں وہ اس کے لیے۔ وہ بابر اعظم کی تعریف کرتے ہیں جس طرح رمیز راجہ کہتے ہیں کہ جو کور ڈرائیو کا کہتے ہیں کہ یہ سموتھ ہے، یہ نیچرل ہے، ایفرٹ لیس کور ڈرائیو ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اختر عثمان صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس اہتمام سے پے کر تیرا تراشتا ہوں، گمان گزرے کے جیسے بنایا ہے، یعنی نظر نہ آئے کہ آپ نے کو بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے۔ تو مریم بی بی جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نا، اور لوگوں کا اس کے ساتھ جڑنا، یہ کوشش سے نہیں ہوتا، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ یعنی کہ ایک بڑا پرفیکٹ کیس سٹڈی ہے اس وقت اس کو سمجھنا کہ عمران خان جو ہیں ان کے آؤسٹر کے ان سیریمونیل طریقے سے ان کو ہٹائے جانے کے بعد لوگ کس طریقے سے ان کے ساتھ جڑے، جو فرینکلی سپیکنگ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے 8 مارچ سے پہلے لوگوں میں ظاہر ہے کہ ایک بے چینی بھی تھی، بے اطمینانی بھی تھی، لیکن چیزیں تبدیل ہوئیں۔ مریم بی بی نے جو خواہشات سامنے رکھی ہیں، جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں وہ خواہشات موجود ہیں، اور ان خواہشات کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ خواہشات وہ ہیں جن کو یا پاکستان کی عدلیہ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ صرف 2 ہیں جو ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگلے 10 سے 15 روز میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جو مریم بی بی اپنے دل میں خواہشات لے کر بیٹھی ہیں ان پر عمل درآمد کا اگر آغاز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بالکل، ویسے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کانٹا لگ گیا ہے، نام پہ کانٹا لگ گیا، لیکن پھر اس کے بعد بالکل یعنی کہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہی۔ مریم بی بی نے جلسہ کیا، جلسے میں انہوں نے کہا کہ ریٹورک ظاہر ہے کہ اس کو نکال کے ذرا بات کریں، تو وہ میں اکثر سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مریم بی بی جو ہے نا واقعی کسی اور سیارے سے آئی ہوئی ہیں،
وہ اس کسی اور گولے سے آئی ہوئی ہیں، وہ اس پلینٹ سے جو ہے نا وہ ریلیٹ ہی نہیں کرتی. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، لندن میں اتنا وقت گزارنے کے بعد، سرجری کے بعد جب وہ واپس آئی ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہیں. ان کو شاید نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا بیت چکی ہے. ان کے چچا کی حکومت، ان کی اپنی حکومت، ان کی پارٹی کی حکومت جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت، اس نے جو کوہرام برپا کیا ہے، اس کے بعد لوگوں کی کیا صورتحال ہے. وہ بڑے کانفیڈنس سے آ کر کہتی ہیں، اور لوگوں کو اب یعنی کہ یہ دیکھنا ہوگا اگر لوگ واقعی ان کے اس بات میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی پھر ایک علیحدہ سے کیس اسٹڈی بنے گی کہ واقعی لوگوں نے اس بات کے اوپر یقین کر لیا. مریم بی بی نے کہا کہ آپ کو اس نواز شریف کا سلام ہو جس کے دور میں 2 روپے کی روٹی ملتی تھی. مطلب یہ شکر ہے انہوں نے کہہ دیا جب وہ پیدا ہوئے تو اتنے کی روٹی ملتی تھی، پھر ہم جا کے ڈھونڈتے اس بندے کو جو شاید مفت ملتی ہے. ہاں کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت ہی کم پیسوں میں جو ہے وہ روٹی مل جاتی ہوگی. 2 روپے کی روٹی ملتی تھی، چینی 50 روپے کی ملتی تھی اس نواز شریف کا سلام ہو، آٹا اس نواز شریف کا سلام ہو جس کے دور میں 35 کا ملتا تھا، گھی 140 روپے کا ملتا تھا، بجلی 11 روپے کی ملتی تھی، پیٹرول 65 روپے کا ملتا تھا، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی، فلانا فلانا فلانا، موٹر ویز، ایٹم بم، انٹرنیٹ. میرا خیال ہے بس انٹرنیٹ بھی آج ہاں وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جس نے پاکستان بنایا تھا. بس یہ رہ گیا تھا باقی انہوں نے سب کچھ کہہ دیا. اب مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ مریم بی بی نے جو چیزیں ڈالی ہیں، جو بات کہی ہے، لوگ اس سے کس طریقے سے، شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات پہ یقین بھی کر لیں، متاثر ہوئے ہوں گے کہ اس وقت شاید شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، اسحاق ڈار جن کے لیے مریم بی بی لابی کر رہی تھی وہ ملک کے وزیر خزانہ نہیں ہے. وہ لے کر آئیں، آڈیوز بھی ان کی موجود ہیں، ان کی گفتگو بھی موجود ہے، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ میری آڈیوز ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے، ان کی جنرٹی کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سب کچھ تو وہ کر رہی تھی. مفتاح اسماعیل کو برا بھلا کہتی تھی. اب اس حکومت سے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے ڈسون کر چکی ہے. اب انہوں نے رکھی ہیں وہ خواہشات سامنے. ایک سوال ہے سب سے بڑا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے، ملک کی عدالتوں کے سامنے کچھ سوالات ہیں، اس پہ مریم بی بی نے اپنی خواہشات سامنے رکھ دی. اور یہ صرف 2 ہی لوگ کام کر سکتے ہیں، 2 ادارے ہیں. ایک آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ میں شامل جو پاورفل ترین لوگ ہیں وہ ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری عدلیہ. مریم بی بی کو ٹاسک یہ ملا تھا جس وقت پنجاب والا معاملہ ہوا، میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں اس کے حوالے سے تذکرہ بھی کیا. میٹنگ ہوئی، نواز شریف کو کہا گیا کہ شہباز شریف کے بس کا کام نہیں ہے، آپ کو آنا ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں تو آ جاؤں، میں تو آنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ نا 9 مہینے کا حساب دو، 9 مہینے سے اقتدار میں ہوں، کیا کیا میرے واپس آنے کے لیے؟ عمران خان کو ڈالا جیل میں، میرے مقدمات کا کیا کیا؟ میں کیسے میں منہ اٹھاؤں، فلائٹ لے کر آ جاؤں اور یہاں پر آ کے جیل میں بند ہو جاؤں؟ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہیں آ جائے گا؟ اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے گا تو اور زیادہ لیتھل ہوگا، اور ہمارا پھر پاکستان سے نکلنا، پہلے تو ہم پلیٹلیٹس اور اس کے معاملے میں جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ چلے گئے تھے تو اب کیا ہوگا؟ شام غریباں چلی تھی پوری بیماری. مریم بی بی کو ایڈوانس پارٹی کے طور پہ بھیجا گیا. جس طریقے سے ایڈوانس پارٹی جاتی ہے نا، جا کے وہ جائزہ لیتی ہے کہ یہ چیزیں سیٹ کر دیں، فلانا کر دیں، بالکل فائنل ہر چیز، پروٹوکول، ایک چیز طے کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آمد ہوگی. تو میاں صاحب کی ایڈوانس پارٹی کے طور پہ مریم کو بھیجا گیا تھا. یہ کلیئر ٹاسک تھا، بتایا تھا کہ یہ ٹاسک ہے، اور اسی کے حوالے سے 6 ویڈیوز اب آپ جا کے دیکھیں جو وکلا کی لگائی گئی ہیں. ان سب میں کوسچنز یہ ہیں کہ میاں صاحب کو کس طرح نااہل کیا، کس نے نااہل کیا، کیوں کیا، وہ سزائیں ٹھیک تھیں، نہیں تھیں، غلط تھیں. اور اب ان کے ریورسل کی طرف جو ہے نا وہ خواہشات کی طرف ابھر کر جو ہے نا وہ اس طرف جا رہی ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے انصاف ہوگا. صحیح. اب وہ انصاف ایکسپلین کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. یہ وہ میسج ہے، دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. مطلب یعنی کہ اصل میں جو وہ گفتگو کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کے ہم پلہ جو ہے نا وہ لے کر آئے عمران خان کو. یہ ہے وہ نااہلی کی خواہش، عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کی خواہش، عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے کی خواہش، جس کا برملا اظہار کیا. آگے وہ یہ کہتی ہیں الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. یہ کون سی ناانصافی؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں، وہ ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی سزائیں ختم ہوں گی. واہ.
اب انٹرسٹنگلی اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ میرے پاس پروگرام میں آئے ہوئے تھے ABN پہ, اور پروگرام میں جو انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, آپ 2/3 میجورٹی لے کر آئیں اور آئین سازی کے ذریعے اپنی سزائیں ختم کریں, جیسے نیب میں آپ نے کی. سوری, جو دوسرا طریقہ ہے نا عدالتوں کے ذریعے, وہ تو چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا. اس کے بعد جو ہے مریم بی بی نے کیا کہا کہ الیکشن ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن پہلے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ فتنہ خان گھڑی چور کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا. یعنی وہ بتا رہی ہیں الیکشن کی شرائط, ایک طرف سپریم کورٹ یعنی کہ خام خواہی مقدمہ سن رہی ہے, سپریم کورٹ نے خام خواہی سو موٹو لے لیا. سوال کہ وہ کس طاقت پہ, کس عہدے کی بنیاد پر یہ خواہش کا اظہار کریں؟ یہی تو مزے کی بات ہے. دیکھیں نا وہ اس میں انہوں نے یہ تانا بھی دیا درمیان میں انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. صحیح. تو آپ بتائیں کہ آپ کی ابھی آفیشیل کیپیسٹی, آپ کی آفیشیل کیپیسٹی کیا ہے, اور آپ جو عدالت جو مقدمات سن رہی ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے, پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں اس کی, سو موٹو نوٹس ہوا ہوا ہے, اس میں فریقین ہیں, بار سے لے کے آپ کی حکومت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بلایا ہوا ہے, اور 5 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے. اور مریم بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں الیکشن ہوگا لیکن پہلے یہ ہوگا. کیا آگے وہ خواہش کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن پہلے جو آپ نے بے گناہ نواز شریف کو سسیلین مافیا کہا, گاڈ فادر کہا, پاناما بینچ نے جن جن الفاظ سے نوازا, غلط القابات واپس لینا ہوں گے, پھر الیکشن ہوگا. آگے وہ کہتی ہیں کہ اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا, اور جس نے قوم سے جھوٹ بولا, قوم سے بیٹی چھپائی, نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے, اس کی بیٹی کدھر ہے, اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں بولا. پھر گھڑی چور کے انہوں نے نعرے لگوائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے گھڑی چور کو, اولاد چھپانے والے کو, فورن فنڈنگ لینے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو, پہلے 190 ملین پاؤنڈ اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو, پہلے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرو جس کی بیوی ایک ایک دستخط کے 5-5 کیرٹ کے ہیرے رشوت لیتی تھی, پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرو پھر الیکشن ہوگا. یہ ایک اور خواہش ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی فیصلوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو فیصلے آئے. پھر ایک اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی باقیات اس وقت عمران خان کو بچا رہی ہیں, اور اس وقت بھی جنرل فیض حمید چکوال میں بیٹھ کے سارے اس معاملے کے تانے بانے بن رہا ہے. ایک ثاقب نثار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی, سابق چیف جسٹس کے, اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ بات کی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ آگے جو انہوں نے ایک اور مانگی, ایک اور خواہش انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ آج بھی یہ عدالت سے بھاگا ہوا ہے, پلستر 5 مہینے سے نہیں اتر رہا, نواز شریف کے لیے 200 پیشیاں اور عمران خان کے لیے کچھوے کی رفتار سے چلنے والے مقدمے, جواب دو اور الیکشن کروا دو. پہلے اس کی بھی 200 پیشیاں پوری ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. یہ ہے مریم نواز صاحب کا مدعا. پھر وہ کہتی ہیں کہ پہلے عدل ہوگا پھر الیکشن ہوگا, ووٹ کو عزت ملے گی, ووٹ کو انصاف ملے گا, پھر الیکشن ہوگا. نواز شریف کے لیے جو معیار قائم کیے تھے وہ عمران خان کے لیے قائم ہوں گے, پھر الیکشن ہوگا. تو یعنی کہ اس وقت اب آپ دیکھ لیجئے کہ مریم بی بی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. یہ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں, ان کے اوپر اثر جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, اور عدلیہ کا ہوتا ہے. تو مریم بی بی کی یہ جو معصوم ننھی سے خواہشات ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, دیکھتے ہیں نا, ان کے ابھی تک تو ان کی بہت ساری خواہشات مانی جا رہی ہیں, اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. عوام کدھر جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, وہ میں آغاز میں کہہ چکا کہ عوام جو ہے وہ کبھی بھی ان کی اس طریقے سے منشا نہیں چلتی, ورنہ عوام حلقہ 193 دیکھ لیں, جو اکتوبر کے ضمنی انتخابات تھے, جو جولائی کے انتخابات تھے, جون کے انتخابات تھے, ان سب کو آپ اٹھا لیں, آپ اس کو نکال کے دیکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھیں عوام کا اس وقت رخ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے. یہ ایک ویو ہے, لائک اٹ اور ناٹ, ان کے بیانیے سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, لوگ اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکانومی نہیں سنبھال سکتے تو آپ بھول جائیں آپ عمران خان کو سنبھال سکتے ہیں. صحیح, بہترین. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی.